اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں محرم الحرام کے اس سلسلہ گفتگو میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہم قرآن فکر کے مطابق اپنے عقیدہ و عمل کا نور سنبھالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا رب ہمارا مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے مولا حسین علیہ السلام کی سواری کے بارے میں سنا، سمجھا اور ہمارے ذہن اور تصور میں ہر وہ باطل خیال جو شبیہ ذوالجناح کے لیے تھا وہ رد ہو گیا۔ ہم نے جان لیا کہ مرتجز کی شبیہ کا احترام کرنا بالکل اسی طرح جائز اور باعث برکت ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والے دمبے کی شبیہ کا احترام کرنا، اور پھر یہ بھی کہ مرتجز کے اپنے صحن میں آنے پر بی بی صاحبہ کا اٹھ کر کھڑا ہو جانا یہ بی بی صاحبہ کی سنت ہے۔ کم از کم بی بی صاحبہ کی سنت کو ہی ذہن میں رکھیں اور اپنے قلوب و اذہان سے ہر وہ باطل تصور ختم کر دیں جو شبیہ ذوالجناح کے لیے پروپیگنڈا کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل پاک کو تو کوئی کیا جانے گا، ان کو کیا سمجھ سکے گا، ان کی کیا معرفت پا سکے گا۔ اس خاندان کے تو جانور ہی ہم جیسوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جس چیز کو مولوی ملا غیب سمجھتا ہے وہ غیب تو اس گھر کے جانور جانتے ہیں۔ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ چھٹی 7ویں کلاس کے بچے سے بھی پوچھیں کہ ہجرت مدینہ کے چیپٹر میں اس نے پڑھا ہے یا نہیں کہ جب ہجرت کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو تمام انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکا سے لپٹ رہے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ میرے گھر رکیں، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہار چھوڑ دو، جہاں اس کو امر الہی ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گی۔ جس کی اونٹنی غیب دان ہے، امر الہی کو سمجھتی ہے، وہ خود کس عالم الغیب بلکہ خالق الغیب کے مقام پر ہوں گے۔ اونٹنی تو پھر حلال جانور ہے، اس گھر کے تو حرام جانور بھی اپنی عزت میں یکتا ہیں۔ ہر کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کے بارے میں مناقب بیان ہیں کہ خیبر کی جنگ کے مال غنیمت میں ایک گدھا آیا اور وہ یہودی سردار کی ملکیت تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو باگیں چھڑوانے لگا، دیوانوں کی طرح زور لگانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا اس کی باگ چھوڑ دو، یہ میری سلامی کو آنا چاہ رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی خود سے یہ پوچھے کہ یہ گدھا ہے جو بغیر بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، اور آج کا وہ مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتا ہے اور کہتا ہے اس سے یہ گدھا بہتر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اس گدھے کو چھوڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قدموں میں اس نے سر رکھ دیا اور فصیح زبان میں بولنے لگا۔ تمام کتابوں میں اس کا یہ بولنا درج ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رسالت کی قسم، میں بظاہر یہودی میرا مالک تھا لیکن میں نے اسے اپنی پشت پر ایک دن بھی سوار نہ ہونے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں سوار ہونے دیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد میں جتنے بھی گدھے گزرے ہم سارے کے سارے انبیاء کی سواری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتے ہو؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اب ایسی کوئی حاجت نہیں، کہ میں نے اللہ سے دعا مانگ رکھی تھی کہ میں آپ کی ملکیت میں آ جاؤں، میں نے اپنی پشت کو نجس نہیں ہونے دیا۔ اس گدھے کو یہودی جو کہ دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہودیوں سے گدھے سے بھی زیادہ نجس دکھائی دیتا ہے، تو اس لیے اسی وجہ سے اس کو اپنی نسل بڑھانے کی بھی حاجت نہیں تھی۔ سمجھ لیں جو گدھا ان سے نسبت لگا لے وہ نسل کی افزائش سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، تو ملا ان کو اپنی طرح سے پیدا ہونے والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بدعقیدہ ملا پہلے اس گدھے کی معرفت تو پالے، پھر مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی معرفت پا سکے گا، اور جس کو گھوڑا سمجھ میں نہ آئے اسے اس خاندان تطہیر کا جوڑا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ وہ حسنین کریمین کی معرفت کیسے پا سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو اپنی ملکیت میں قبول فرما کر اس کا نام یافور رکھا اور زمانے کو بتا دیا کہ جو ہمارے ساتھ منسوب ہو جائے وہ گدھا بھی بے نام نہیں رہتا۔ اس لیے ان کی مودت اور ولایت کا عقیدہ دل میں ہونے پر اللہ کریم کا شکر ادا کریں کہ جس کے نبی کے گدھے کے فضائل ایسے ہوں کہ یافور کا عربی میں ترجمہ ہے کہ مٹی کی رنگت رکھنے والا، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تو واضح کر دیا کہ مجھ سے گدھا بھی پیار کرے گا تو میں اسے ترابی کر دیتا ہوں، کہ انسان ابو تراب کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟
نعوذ باللہ۔ اس گدھے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تو یافور کہہ کر پکارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، اگر کوئی آس پاس نہ ہوتا تو فرماتے یافور جا فلاں بندے کو بلا کر لے کر آؤ، اور یافور اس صحابی کا گھر نہیں جانتا ہوتا تھا لیکن چلا جاتا تھا، دائیں بائیں گلیاں مڑتے مڑتے اس گھر کے سامنے جا کر اپنا سر اس کے دروازے پر مارتا، اور آنے والا سمجھ جاتا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے تو رسالت نے طلب کیا ہے، تو پھر ملا سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گدھا غیب جانتا ہے اور تم نبی کو غیب دان نہیں مانتے، کیسے عالم ہو، کیسے مدرسہ چلاتے ہو کہ گھوڑا تو پھر بھی عزت والا جانور ہے، آج کی مرسڈیز اس زمانے کا نسلی گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری طرف آؤ، ہم وہ اکثیر حقیقت ہیں کہ ہم گدھے پر شفقت کی نظر ڈالیں تو اسے عالم الغیب کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں دل میں بسا لے، ہم کسی کے دل میں اتر آئیں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس خاندان کی مودت اور ولایت کے ہوتے ہوئے اس دل میں شک کی نجاست رہ جائے۔ اب یقین کر لیں جس کے عقیدے میں اس خاندان کے بارے میں شک ہے وہ اللہ کی توحید سے بھی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی دور ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی تعظیم سے بھی محروم ہے، چاہے لاکھ عبادت گزار کیوں نہ ہو، کہ اس خاندان کی اللہ کریم نے ہر چیز میں حصہ داری رکھی ہے۔ خالی چار دیواری تھی جس میں علی علیہ السلام آئے تو اسے قبلہ کر دیا، اور حدیث پاک ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اے پالنے والے، عرش تو کعبے سے کہیں افضل اور بلند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ممکن ہے جواب ملے کہ کعبے میں ایک علی اترا اور مومن کے دل میں یہ سارے 14 کے 14 بستے ہیں، اس لیے مومن کا دل کعبے سے بھی بہت افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا رسول غیب بتانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، سامنے گدھا بھی ہو سر تسلیم خم کر کے آئے تو اسے بھی عالم الغیب بنا دیتا ہے۔ اسی لیے محرم الحرام کی آمد جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ ملاتی ہے۔ جھوٹ کے سمندر میں اگر انسانیت کو سچ ڈھونڈنا اور سچ سمجھنا اور جاننا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور اہل بیت علیہ السلام کی ذکر میں جائے تو اسے وہ سچ مل جائے گا۔ دہشت، خوف، فتنہ کے دور میں نفس مطمئنہ کا ادارہ ہے یہ ذکر حسین علیہ السلام، اور اس کا نصاب فقط اور فقط قرآن پاک ہے۔ یہیں سے قرآن کی رہنمائی درست ملتی ہے۔ 60 سے 75 سال تک تلاوت قرآن پاک کا ثواب ایک طرف اور ایک لمحہ قرآن پر غور کرنے کا ثواب ایک طرف ہے کہ قرآن پاک نے دعوت ہی تفکر اور تدبر کرنے کی دی ہے۔ قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہوا کہ اسے پڑھا گیا، اسے حفظ کیا گیا، مگر اس کو سمجھا نہ گیا، اور اسی لیے رحمت للعالمین کے ماننے والے آج غضب کی تصویر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج کا اسلام زخمی ہے، لوگ اسلام کی طرف آنے کی بجائے بھاگ کیوں رہے ہیں کہ وارث قرآن و دین کا ذکر ہی اسلام سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ہر سنت مسواک سے لے کر حج کرنے تک کی سنبھال کر رکھ لی گئی ہے، ظاہر کی ہر سنت بیان بھی کر دی جاتی ہے، اور اس پر نہ صرف عمل کرنا سکھایا جاتا ہے بلکہ اس عمل کو ذریعہ نجات بھی بتایا جاتا ہے، مگر یہ قرآن جس گھر میں آیا اس گھر والوں کا ذکر، اس گھر والوں کا ادب اور احترام اور عظمت سمجھائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر کیا گیا عمل ان ذوات مقدسہ سے محبت کیے بغیر اپنا مقام و درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ذکر اہل بیت ذکر صلی اللہ سے جدا کر دیا گیا، محافل میلاد کا انعقاد ثواب قرار پایا، اور مجلس حسین علیہ السلام صرف ایک مکتبہ فکر کے حوالے کر دیا گیا۔ ذکر علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام ایک گروہ کے ذمہ لگا کر باقی امت اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کھیل تماشوں میں لگ گئی ہے۔ محرم کی 2 چھٹیوں کو سیر کرنے کا بہانہ بنا لیا گیا ہے اور سج دھج کر پارٹی اور ملاقات کا باعث اور وسیلہ بنا لیا گیا ہے، حالانکہ غم حسین منانا، غم اہل بیت منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ ملا نے یہ سنت کیوں ختم کر دی ہے؟ سوچے تو صحیح کہ اہل بیت کا وعدہ ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے ذکر میں خود تشریف لاتے ہیں، کسی اور عبادت کے لیے ان کا وعدہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرو ہم تمہارے گھر تشریف لائیں گے، مگر ذکر حسین علیہ السلام کے لیے وعدہ ہے کہ ہم تمہارے گھر تشریف لائیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا خود تشریف لائیں، وہ ذکر حسین کی مجلس کا اہتمام اپنے گھر میں کر لے، اور جس مجلس میں غم حسین میں رویا جاتا ہے بی بی صاحبہ ان آنسوؤں کو جمع کر کے لے جاتی ہیں اور اسے مرہم زخم حسین علیہ السلام بناتی ہیں۔ چند آنسوؤں کے قطروں سے پیاسے گھرانے کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا
یہ بندوں کو اللہ کریم سے جوڑ دیتا ہے، اور یہی بات ملا کو کھٹکتی ہے، بندے اللہ کے ہو گئے تو اس کی دکان، اس کا مدرسہ کیسے چلے گا؟ ذکر اہل بیت میں غم حسین ایسا ذکر ہے کہ غیروں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، غم کی طاقت ہے کہ ہر راہ چلتے کو بھی روک کر مجمع میں شامل کر لیتا ہے، رب کو بھی غم پسند ہے، اسی لیے تو اس نے محرم 10 دن کا رکھا ہے اور عید 1 دن کی ہوتی ہے۔ جب تک حسین علیہ السلام کی والدہ چاہتی ہیں غم حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اگر سیدہ خاتون جنت کی آمین کے خواہش مند ہو تو ان مجالس میں دعا مانگا کرو۔ بدعقیدہ کے لیے تو قرآن پاک کی یہ آیت ہی کافی ہے، جس میں فتنہ اول انکار سجدہ کے بعد اللہ کریم نے جب شیطان کو نکالا اور اللہ کریم نے اس سے بات کی تو پوچھا ما منعک یا ابلیسو خلقت بیدی، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار نہ لگانے والے کے لیے بدترین سزا ہے کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا رسول اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے یا ابلیسو پکارتا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے یا رسول اللہ کہنا شرک لگتا ہے، یا علی کہنا شرک لگتا ہے نا، تو میں تجھ سے یا ابلیسو کہلواؤں گا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ کریم جسم سے پاک ہے، جسم ہوتا تو خود آتا، انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا، لوگ جلدی مان جاتے۔ مشرک کا مزاج ہوتا ہے کہ سامنے دیکھ کر مان جاتا ہے، اور جو پردہ میں ہو اسے نہیں مانتا، کہ 11 اماموں کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور مولا علی کی صدا تو ہر فرقہ لگاتا ہے، مگر مہدی آخر الزماں کو پکارنے کو تیار نہیں ہوتا، کہ یؤمنون بالغیب مومن کی صفت ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ غیب پر ایمان لائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر تو قرآن گواہ ہے، قرآن میں کئی آیات امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں۔ رب ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم بھی منتظر رہو، میں بھی انتظار کرنے والے میں ہوں، اور آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ ہاتھوں والا اللہ تو ہوتا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کے ہاتھوں کو ید اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ کریم نے شیطان کے ساتھ مکالمے میں یہ بات بھی کی کہ استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کیا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ عالین آدم علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہیں، اور شیطان نے بھی عالین سے بہتر نہیں کہا تھا خود کو، بلکہ اللہ کریم نے پوچھا کہ کیا تو عالین جیسا ہو گیا ہے جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے منہم نہیں کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، بلکہ کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ معلوم ہوا آدمی آدم سے لڑے تو صرف کافر، اور علی علیہ السلام سے لڑنے آ جائے تو کل کفر کہلاتا ہے بندہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مولا علی علیہ السلام کو کل ایمان فرمایا، اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی لڑے وہ سب کے سب حق پر نہ تھے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہی حق پر ہے۔ تو فتنہ اول میں ذکر ہو رہا تھا کہ ایک عبادت گزار بگڑ گیا، اور قرآن گواہ ہے جب عبادت گزار بگڑ جائے تو شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو پھر کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔